الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی صدیقۃ المبارکہ راضیۃ المرضیہ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین القاف والنون والدلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ وناشرۃ ولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن صلوات محمد و آل محمد و ام ابیہا السیدہ فاطمہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہ مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور آقا زادی اس عبادت کیا بہتر سے بہتر اجر کروانے والوں کے اور سننے والوں کے نامہ اعمال میں درج فرمائے جن کی مجلس ہے جن کی اصال ثواب اور جن کی بلندی درجات کے لیے مجھے کہا ہے ان کے لیے اور آپ تمام مومنین حاضرین جتنے ہیں ان کے مرحومین کو میرا مالک شفاعت آل محمد نصیب فرمائے میرا مالک ہمیں آخری لمحے تک زندگی کے استقامت ولایت امیر المومنین نصیب فرمائے میرا مالک پوری دنیا میں رہنے والے مومنین کی جان عزت مال اور ناموس کی حفاظت فرمائے آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بابا سے بلند صلوات اللہ حمد و تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے ہماری زبانوں اور ہماری سماعتوں کو اس قابل بنایا کہ ہم ان کا تذکرہ کر سکیں جسے اس نے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بنایا ہمارا مجلس کروانے کا مقصد ان کے حقائق سے آشنا ہونا نہیں ان کے فضائل سے آشنا ہونا ہے ان کی حقیقت کا ادراک سوائے پروردگار کے کسی کے پاس کوئی نسل آدم ہو کے نہیں بتا سکتا کہ اصل آدم کون ہے ہمارا کام ہے ان ذوات قدسیہ ان انوار مقدسہ کے معرفت کی بھیک مانگنا ان کی معرفت سے آشنا ہونا اور ان کی دہلیز پہ بیٹھ کے اپنا نام ان کے محبین میں شمار فرمانا کیونکہ آج کی مجلس کل کے دن کے اعتبار سے تاریخی حیثیت رکھتی ہے سفر حضرت امام حسین یہ ایک وطن سے دوسرے وطن کا سفر نہیں بلکہ یہ خودی کا خدا تک کا سفر یہ
نواسہ رسول کی زمینی معراج ہے. یہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی نہیں، یہ سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین کا سفر. یہ بدن ہجرت نہیں کر رہا ہے، یہ نور نور سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. اس کے لیے میں نے قرآن مجید سے سورہ مبارکہ البقرہ سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں میں مقصد سفر حضرت امام حسین کو آپ کے سامنے اجاگر کر سکوں. خدا قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم زمین پر فساد نہ کرو، قالوا، تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم فساد کب کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. ہم فساد کرنے والے نہیں بلکہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس آیت میں ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے جو زمین پر کرتے فساد ہیں اور کہلواتے اصلاح ہیں. کیا کہنے کے بلا، واہ واہ. ہر فتنہ فتنے کی صورت میں نہیں ہوتا، جیسے ہر کافر مسلمان کی شکل میں نہیں ہوتا. کیا تشبیہ ہے. کافر اور مسلمان کے درمیان ایک لفظ ہے منافق. کافر کی ایک شکل تھی، اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک ہی صورت بھیجی کافرون. مسلمان ایک صورت میں ہوتا تو خدا ایک صورت بھیجتا مسلمون. خدا نے مسلمانوں کے لیے دو صورتیں بھیجی، مومنون اور منافق. اب ہر ایک فساد برپا کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں فساد برپا کر رہا ہوں، وہ دعویٰ اصلاح کا کرتا ہے، اندر اس کے فساد ہوتا ہے. اتنی آسان ہوگی مجلس کے سفر امام حسین کا مقصد آپ تک پہنچے. پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ فساد کہتے کسے. اردو زبان کے ہاں الفاظ کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم بہت سے معنی ایک ہی لفظ کو دے دیتے ہیں، لیکن عربی زبان یہ ام اللسان ہے، یہ زبانوں کی ماں ہے. اس کی ہاں فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے. اس کے ہاں الفاظ کی کمی نہیں ہے. عربی زبان میں لفظوں کے قبیلے ہیں، لفظوں کے خاندان ہیں، اور یقین کیجئے لفظوں کے مذہب ہیں. ہر لفظ اپنا عقیدہ اپنے اندر چھپائے ہوئے. عربی زبان میں، ہمارے ہاں اردو زبان میں فساد لڑنے کو فساد، جھگڑنا فساد، ظلم کرنا فساد، قتل کر دینا فساد. بہت سے معنی لفظ ایک. زمین پر بیٹھ کے لڑائی جھگڑا کرنا، خون خرابہ کرنا، قتل و غارت کرنا، اسے فساد کہتے ہیں. کیا قرآن کے لہجے میں بھی فساد اسے ہی کہتے ہیں؟ تو خدا فساد کے لیے قرآن میں جو کلیہ بیان کر رہا ہے اس میں راغب اصفہانی، جس نے لغات قرآنیہ میں سے سب سے پہلا کام کیا. راغب اصفہانی میرے مذہب سے تعلق نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فساد کا عمومی ترجمہ کہتے ہیں قتل و غارت، لیکن حقیقی ترجمہ یہ ہے کسی چیز کو اس کے مرکز سے ہٹا دینا. یا فساد کہتے ہیں کسی سیدھے رستے میں اس کی استقامت کو مجروح کر دینا، چلتی ہوئی لائن کو ٹیڑھا کر دینا، اسے فساد کہتے ہیں. اور اصلاح کیونکہ اس کا متضاد ہے، اسی چیز کو اس کے مرکز میں رکھنا، اسے اصلاح کہتے ہیں. فساد ہے کسی چیز کو اس کے مرکز سے ہٹانا، اور اصلاح ہے اسے اس کے مرکز پہ قائم رکھنا. اب اس کے لیے میں قرآن سے ایک اور اشارہ دیتا ہوں کہ خدا نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو. انہوں نے خدا سے ایک اندیا، خدا کو ایک پیغام دیا کہ میرے مالک تو اسے سجدہ کیوں کروا رہا ہے جو زمین پر جا کے
فساد کر دے، یعنی کہ اس کی نسل تیرے دین کو تیری اصل حالت میں نہیں رہنے دے گی۔ ہم میں تو فساد ہے ہی نہیں، تو نے جہاں رکھا ہوا ہے، ہم کبھی دائیں بائیں نہیں ہوئے، ہم تیری اطاعت میں ایسے سر تسلیم خم ہیں کہ تو جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں۔ تو اتنا اچھا چلتا ہوا نظام کیوں خراب کرنا، کسی ایسے کو زمین پر خلافت دے دینا کہ جس کی نسل تیرے چلتے ہوئے دین کو تیری اطاعت سے نکلے، تیری بغاوت کرے اور سیدھا چلتا ہوا نظام ٹیڑھا ہو جائے۔ اب میرا خیال ہے کہ میں پہلے 2 یا 3 منٹ میں سمجھا سکا کہ فساد ہے کسی چیز کو اس کے مرکز سے ہٹانا۔ خدا کہتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد نہ کرو، اب میں خون ریزی آپ نے ذہن میں نہیں رکھنا، لڑائی جھگڑا نہیں رکھنا۔ خدا کہتا ہے کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ زمین پر جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے انہیں کی کرو۔ یہ نکلتے میری اطاعت سے باہر ہیں، کرتے بغاوت ہیں اور دعویٰ میری اطاعت کا کر رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ روم میں ایک آیت ہے، اور یہ آیت اتنی اہم آیت ہے کہ جو لوگ دعائے عہد پڑھتے ہیں روز جمعہ، دعائے عہد کے اندر بھی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خدا قرآن میں کہتا ظاہر ہو گیا فساد بر میں اور بحر میں، خشکی اور تری میں، بما کسبت ایدی الناس، جب انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ کر دیا۔ میں نے آیہ قرآنی بھی پڑھی ہے، دعائے عہد کے اندر جو 12ویں سرکار سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ ظاہر الفساد، ظاہر ہو گیا فساد، کس میں؟ بر میں اور بحر میں، خشکی میں اور تری میں۔ 7 بر اعظم ہونے کے باوجود بھی دنیا کا زیادہ حصہ تری ہے، تھوڑا حصہ خشکی ہے۔ خدا کہتا خشکی اور تری میں فساد ہو گیا۔ اب اس کا مطلب اگر فساد کا مطلب لڑائی ہے تو کبھی پانیوں کو زمینوں سے لڑتے دیکھا؟ کبھی خشکی کو تری سے جھگڑتے ہوئے دیکھا؟ تو اگر اسے مراد لڑائی ہے تو خدا کہہ رہا ظاہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا تھا خشکی میں اور تری میں۔ بما کسبت ایدی الناس، جب انسانوں نے ایدیا اپنے ہاتھوں سے، کسبت ایک ایسا کام کر دیا تھا، جب انسانوں نے کام کر دیا تو خشکی اور تری میں فساد ہو گیا تھا۔ المرتضی سینٹر مانچسٹر 28 رجب کی رات تفسیر کمی، میرے مذہب جعفریہ کی قدیم ترین تفسیر ہے، سب سے پرانی تفاسیر میں تفسیر کمی ہے۔ تفسیر کمی کا حوالہ میں منبر پہ دے رہا ہوں۔ چھٹے امام سے آ کے ایک بندے نے پوچھا، مولا اللہ نے قرآن میں یہ آیت بھیجی ہے خشکی اور تری میں فساد ہوا تھا، مولا خشکی اور تری میں فساد کب ہوا تھا اور انسانوں نے ایسا کیا کیا تھا جب خشکی اور تری میں فساد ہو گیا تھا؟ امام نے فرمایا جب نبی کے جانے کے بعد لوگوں نے اکٹھے ہو کے یہ نعرہ بلند کیا تھا، منا امیر و منکم امیر، ایک امیر تم میں سے ہوگا، ایک امیر ہم میں سے ہوگا۔ جب انہوں نے علی کو چھوڑ دیا تھا، زمین والوں نے علی کو چھوڑا تھا، پانیوں والوں نے علی کو نہیں چھوڑا۔ انسان مرکز سے ہٹے، مخلوقات صرف انسان کا نام نہیں، خشکی پر رہنے والی مخلوقات اور سمندروں اور پانیوں میں رہنے والی مخلوقات وہ بھی مخلوق ہیں، ان پر بھی کسی کی اطاعت واجب اگر ان پر کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تو یونس کو جس مچھلی نے نگلا تھا اور ان پر اتنی اللہ کی اطاعت واجب ہوتی کہ خدا نے اس مچھلی سے کہا تھا نگلنا ہے، چبانا نہیں، یہ امانت پیٹ میں رکھنا۔ خدا نے نگلنے کا کہا تو اسے صرف نگلے گا۔
اس کا مطلب حکم پروردگار تو ان پر بھی ہے۔ نبی کا خلیفہ خشکی والوں نے بدلا ہے، تری والوں نے بدلا۔ کیا کر دیا؟ چلتا ہوا دین مرکز سے ہٹا دیا، بیمان کا سبب دے دیا ناس۔ یہ کچھ کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اور کیا کیسے؟ مہاجرین اور انصار دو گروہ، ایک نے کہا ایک امیر تم میں سے، ایک ہم میں سے، اور اپنا اپنا امیر بنا کے نعرہ بلند کیا کہ ہم نے امت کا اتحاد کیا ہے۔ اب پتا چلا کہ ہر اتحاد نہیں ہوتا۔ چلو جو سر ہلا رہے ہو اس کے لیے وزنی جملہ دینے لگا ہوں، علی کو چھوڑ کے اتحاد نہیں ہوتا۔ علی کو چھوڑ کے اتحاد نہیں، اتحاد ہے ہی علی کے نام پہ۔ جس نے جب علی کو چھوڑا اس نے فساد کیا۔ اب ہمیں جس سے چاہتے ہو اتحاد کرنے کا ہم کرنے کو تیار، لیکن درمیان میں علی ہو۔ امت میں اتحاد کے واحد راز کا نام علی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو علی کو چھوڑے گا وہ فساد بین المسلمین تو ہو سکتا ہے، علی کو چھوڑ کے اگر کسی نے اتحاد کیا تو فساد بین المسلمین تو ہو سکتا ہے، اتحاد بین المسلمین۔ اب میں نے مسلسل قرآن کی آیات کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، فساد مرکز سے کسی چیز کو ہٹانا، ظاہر الفساد بما کسبت ایدی الناس، تفسیر قمی کا حوالہ دیا، چھٹے شہنشاہ کی حدیث میں امام فرماتے ہیں زمین پر پہلا فساد نبی کے جانے کے بعد تب ہوا جب لوگوں نے علی کو چھوڑ کے اپنا امیر بنا، یہ مرکز سے ہٹ گئے۔ اب ان میں اتحاد نہیں ہوگا۔ اور جناب سیدہ نے ایک خطبہ دیا تھا دربار میں، ایک خطبہ گھر میں دیا تھا۔ گھر میں کب دیا تھا؟ جب انصار کی خواتین ملنے کے لیے آئی تھی۔ یہ خطبہ ہے دربار کے بعد کا۔ ایک خطبہ تو ہم آپ کو ممبر پہ سناتے ہیں جو بی بی نے دربار خلافت میں جا کے دیا، اور ایک خطبہ جو ہے گھر کے اندر انصار کی خواتین آئی تو بی بی نے انصار کی خواتین سے خطاب کیا، اور وہ بہت ہی لاجواب خطبہ۔ اس خطبے کے آخر میں بی بی نے جاتی ہوئی انصار کی خواتین کو، جاؤ اپنے مردوں سے کہہ دینا اب زمین پر امن نہیں ہوگا، جاؤ اب ہمیشہ جھگڑتے رہو، اب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہو، کیونکہ تم نے اتحاد والے دروازے کو چھوڑا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا مطلب ہے کہ بڑی جلدی میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلے ہی نتیجے میں ہم آ گئے، اتحاد ہے ولایت علی کا نام، فساد ہے انکار ولایت علی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ثابت ہو گیا اتحاد، اور سب سے بڑا امت کا اتحاد صرف ایک ہی مجمع ہے غدیر میں۔ اس سے بڑا اتحاد امت کا جلسہ اسلام کے دامن میں ہے ہی نہیں۔ پہلی حدیث غدیر ہے جس کا 1.25 لاکھ راوی ہے۔ نبی کی سنتیں قولی، فعلی، عملی، بولے کرو واجب ہے کرو، سنت قولی ہے، کرے ویسے ہی کرو سنت فعلی، کرے بھی اور امت کو اس کا حکم بھی دے عملی ہے۔ غدیر میں تینوں سنتیں ہیں، زبان سے من کن تو کہا ہے،
ہاتھ سے پکڑ کے دکھایا اور امت کو کہا ہے کہ میرے بعد علی کو امیر ماننا. اتحاد ولایت علی کا، فساد انکار ولایت علی کا. صحابت اب آئے. اب آپ مجھ سے سوال کریں کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مقصد حسین پڑھنا ہے، مقصد حسین بیان کرنے کے لیے جب بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے حسین کیوں گئے؟ نماز بچانے کی. ہاں بالکل نماز بچی ہے نماز، لیکن صرف نماز ہی نہیں بچی، نماز بھی بچی. میں مجلس پڑھنے کے لیے آؤں تو میں جب چلا تو میں نے اتنا سفر کیا تو مقصد تو مجلس پڑھنا تھا. میں مجلس پڑھنے کے لیے آؤں اور مجلس پڑھنے کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں اور مادے شرازی صاحب مجھے کہیں چائے کا ایک کپ پیے اور پھر مجلس پڑھ لیں. اور ایک نوجوان نے مجھے چائے پیتے ہوئے دیکھا اور بعد میں اس نے مجلس سنی. اس نے باہر جا کے شور کر دیا. وہ چائے پینے کے لیے آئے تھے اور مجلس پڑھ کے چلے گئے. اب روایت تو جھوٹی نہیں، روایت جھوٹی نہیں ہے، لیکن اس سے میرے مقصد کا پتہ نہیں تھا. وہ میرے مقصد سے بے خبر ہے. اس نے میرا اتنا بڑا مقصد اس کی چھوٹی سی تصویر دیکھ اسے ختم کر. اب کوئی ہے کہ میں اب یہ بھی نہیں جھٹلا بھی نہیں سکتا کہ میں نے چائے نہیں پی، لیکن اسے میرے مقصد کا پتہ نہیں. ہاں نماز بچی ہے لیکن صرف نماز نہیں بچی. اچھا جب بھی فکر حسین کے سیمینارز ہوتے ہیں تو اس میں غیر شیعہ بھی ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، حسین دین بچا گئے، حسین دین بچا گئے، حسین دین بچا گئے. یہ وہ نعرہ ہے جو ماتم کو بدعت سمجھتے ہیں، وہ بھی اس نعرے کے قائل ہیں. ہاں ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم زنجیر زنی نہیں کریں گے، ہم کالے کپڑے نہیں پہنیں گے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں حسین دین بچا گئے. اتنی ہی بات پہ رہنا، حسین دین بچا گئے. نہ ماتم کر، نہ زنجیر مار، نہ مدرسوں میں آ. اتنا مانتا ہے دین بچا گئے. سر پہ قرآن رکھے بتا کن سے بچا گئے؟ چل اتنا تو مان کہ دین بچا کے گئے. کن سے بچا کے گئے؟ ہاں کوئی کہے رسول نے بدر میں اسلام بچایا، سمجھ میں آتا ہے. کافر ختم کرنا چاہتے تھے، رسول نے احد میں اسلام بچایا، خیبر میں علی نے دین بچایا، خندق میں علی نے دین بچایا، کربلا میں تو نہ یہودی نہ کافر نہ عیسائی. اب بتاؤ کن سے بچایا؟ تو صرف کن پہ، اگلی بات میں خود بنوانوں گا. جن سے بچایا انہیں کن نے بنایا؟ ماننا پڑے گا کہ کسی ایسے غلط نظام میں دین چلا گیا. حسین ان سے بچانے کے. تو پھر جو یہ نعرہ بلند کرے کہ حسین دین بچانے کے لیے گئے، پہلا سوال کن سے بچایا؟ دوسرا سوال فوراً کرنا بچ گیا. ہاں اب بچا ہوا ہے. تو پھر ان سے کیوں نہیں بچ رہے جن سے حسین نے بچایا؟ اگر بچ گیا ہے تو بچا ہوا اسلام جو حسین بچا کے لائے پھر دوبارہ انہی ہاتھوں میں دے رہے ہو جن سے بچا کے لائے. نہیں یزید نے بیعت مانگی تھی، حسین بیعت کرنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں بیعت کر رہے؟ یزید کا فاجر تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، کتوں سے کھیلتا تھا، بندروں کا. حسین اس کی بیعت، تہجد گزار بھی ہوتا پھر بھی نہ کرتے. روزے دار بھی ہوتا پھر بھی نہ کرتے. کیا کردار کی وجہ سے حسین نے انکار کیا؟ حسین نے 26 رجب کو جملہ کہا تھا، ولید اسے کہہ دے مجھ جیسا
کوئی عام بندہ نہیں بول رہا، حسین بول رہا، مغرب نبوت کا سوار بول رہا، نبی کی زبان چوسنے والا بول رہا۔ اگر حسین کہہ رہے ہیں نا مجھ جیسا، اس جیسے، تو اس کا مطلب حسین بھی اکیلے نہیں، حسین جیسے کئی اور بھی۔ اگر حسین میرے مولا نے کہہ دیا نا اس جیسا، تو پھر یزید بھی اکیلا نہیں، یزید جیسے بھی کوئی اور۔ اس نے کہا اچھا نہیں بیعت کرتے تو آپ کوئی تحریر لکھوا دیں، میں اس کو خط میں لکھ دوں کہ حسین ان وجوہات کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، کوئی وجہ لکھا دے، میں مجھے مانتا ہوں، میں جانتا ہوں حسین آپ نے نہیں کرنی، ابن علی آپ نے، اب صرف اتنا لکھوا دے کہ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے، گردن کٹواؤں گا، اس کے علاوہ کوئی جواب نہ ہو۔ حسین نے صرف اتنا کہا، اسے لکھ دینا انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ یہ جملہ دربار میں کہا ہے، حجرے میں نہیں، دربار میں کھڑے ہوئے کہا ہے، خلیفہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے۔ اگر خلیفہ میں جرأت تھی تو کہہ دیتا کہ تیرے باپ نے بھی تو اس کی کر لی تھی، تو بھی کر لے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، تو آپ کے باپ نے بھی تو کی تھی، اس کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل۔ علی باپ ہے، حسین بیٹا ہے، علی بڑے ہیں، حسین چھوٹے۔ جو چھوٹے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہوتا ہے۔ کیسے کرتا انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ عربوں میں کینہ مشہور تھا، دادے کی دشمنی پوتا لیتا تھا، دشمنی نہیں بھولتے تھے، بغض سینوں میں رکھتے تھے۔ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، اور میرے مولا کا فرمان ہے کسی بھی جانور کا گوشت کثرت سے نہ کھایا کرو، تاکہ اس کی خصلتیں تمہارے بدن میں۔ کثرت سے گوشت خوری سے امام نے منع کیا، زیادہ کھاؤ گے اس کی خصلتیں پیدا ہوں۔ بھیڑ کا گوشت زیادہ کھاؤ گے بزدلی آ جائے گی، اونٹ کا گوشت کھاؤ گے کینہ۔ کتنی بڑی عرب اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، کینہ تھا، اونٹ میں کینہ کتنا ہو۔ اگر مالک نے اسے باڑے میں مارا ہو تو یہ صحرا میں اس کی تنہائی کا انتظار کرتا ہے، بدلہ لیتا ہے۔ اور عرب بدلہ لینے میں مشہور تھے، بدلہ منہ پہ لیتے تھے، منہ پہ سامنے، کینہ پروری چھپاتے نہیں تھے، جو ہی موقع ملتا ظاہر کر دیتے۔ جیسے کہ تاریخ کے اندر بہت سے واقعات ہیں کہ جب ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور وہ بہن کے دروازے پہ کھڑا تھا اور اس کو سامنے سے آئے ہوئے ایک شخص نے کہہ دیا تھا کہ مجھے بعد میں قتل کرنا، پہلے بہن کو قتل کرنا۔ بہن کا تانا اس نے بازار میں دے دیا، اتنی دیر نہیں کرتے تھے۔ 80 جنگوں میں گئے ہیں علی، اور کافر کے سامنے جا کے رس پڑھتے ہوئے کہتے تھے ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کیونکہ عربوں میں میدان جنگ میں بغیر تعارف کے جنگ ہوتی نہیں،
ہاں گھمسان کا رن ہو، دوسری لڑائی ہو تو نہیں، لیکن اگر واحد واحد یکے با یکے ایک ایک سے لڑتا تھا تو رجز کے بغیر، تعارف کے بغیر، انٹروڈکشن کے بغیر نہیں لڑتے، کیونکہ انہیں اپنے قبیلوں پہ ناز ہوتا تھا، فخر و مباحات ان سے زیادہ کس کو آتی تھی؟ وہ کہتے میدان میں کھڑے ہو کے پہلے نام بتا، کون ہے، باپ، دادا، قبیلہ، پھر لڑ، چھوٹے قبیلے کا ہوتا واپس چلے جاتا، کہتے ہماری توہین ہے ہم تم سے لڑے۔ بہت سی ایسی زندہ مثالیں کی دعوت مجھے، لوگ جنگوں سے نہیں ڈرتے تھے، 5 سیکنڈ کا پوز آیا بھائی، اتنی دیر نہیں کرتے لوگ، میدان جنگ میں لڑنے سے نہیں ڈرتے۔ کیا بتائیں گے کس کے بیٹے، کیا بتائیں گے دادا کو، تلوار چلانا وہ جانتے تھے، کیا بات ہے، کیا کہنے آپ کے، تلوار چلانا، کون سارا دھن سے تلوار نہ چلانی آتی ہو، تلوار چلانا جانتے تھے میری جان، قافلے لوٹنے کے لیے تلواریں چلانا سیکھنی پڑتی تھی۔ پیچھے آنے والوں کو زحمت نہ ہو، مجھے بانی مجلس نے کہا ہے مل کے نعرہ حیدری، سلمان پڑھیں اور ایک قدم آگے، بس مقصد سفر حسین بیان ہو اور گفتگو تمام۔ حسین ابن علی نے انکار بیعت، کہتے ہیں انکار بیعت کی وجہ سے کربلا ہوئی، مقصد کربلا انکار بیعت میں نہیں، مقصد کربلا تحفظ نماز میں نہیں، تو مقصد کربلا اسی سے پوچھتے ہیں جو وارث کربلا ہے۔ قیاس ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، منبر آل محمد قیاس نہیں، خیال نہیں، تخیل نہیں۔ میرے خیال میں حسین اس لیے گئے ہوں گے، کیوں؟ حسین خود بتائیں گے، جب حسین ابن علی آئے اور فہرست تیار کی تو یہاں پر ایک جملہ ملتا ہے، حضرت محمد بن حنفیہ بھائی ہیں، انہوں نے آ کے مولا حسین سے کہا آپ امام وقت ہیں، آپ کا جو حکم ہے ہاشمی اس کو مانیں گے، لیکن صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں مدینہ سے کیوں جا رہے ہیں؟ اگر مدینہ سے جانا ہے تو مدینہ سے کیوں جانا؟ ہاشمی آپ کی حفاظت کریں گے، تلواریں لے کے آپ کے ساتھ رہیں گے، اور اگر آپ نے مدینہ سے جانا ہی ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں ہم مکہ چلتے ہیں، مکہ جا کے بیٹھتے ہیں، حج کے دن ہوں گے، لوگوں کا اجتماع ہوگا، وہاں پر یزید کی اس بد عہدی اور جو اس کے باپ نے ہمارے ساتھ امام حسن کے ساتھ عہد شکنی کی ہے اس کا لوگوں کو بتاتے تو مکہ چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم مکہ بھی نہیں جانا چاہتے تو یمن علی کے شیعوں کا، وہ علی پر دیوانہ وار جان قربان کرے، ہم آپ کو یمن منتقل کر رہے ہیں۔ اب یہ سوال کون کر رہا ہے؟ علی کا بیٹا۔ اب مولا امام حسین اپنے بھائی کو جو جواب دے رہے ہیں اس کے اندر مقصد کربلا ہے۔ یہ مقصد یہ نہیں کہ کسی ایک کتاب میں لکھا ہوا، ہر کتاب کے اندر امام حسین محمد بن حنفیہ کی طرف دیکھا، فرمایا ہے میرے بھائی آپ کی اس بات کو حسین مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں ہم کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اور کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ فرمایا انی لم اخرجو عشرا ولا بطرا ولا مفسدا، میرا مدینہ چھوڑ کے جانے کا مقصد نہ ہی شر، نہ ہی غرور اور نہ ہی فساد ہے۔ انما اخرجت لطلب الاصلاح امت جدی رسول اللہ، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں مدینہ تاکہ اپنے نانا رسول کی امت کی اصلاح کروں،
مجمع میرا خیال پریشان ہو گیا، اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا فساد ہے علی کو چھوڑنے کا نام، اصلاح ہے ولایت علی پہ لانے کا نام۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ لوگ نماز بھول گئے ہیں، لوگ قرآن بھول گئے ہیں، لوگ حج کے مناسک بھول گئے ہیں، فرمایا میں جا رہا ہوں امت محمدی کی اصلاح کی خاطر۔ اس کا مطلب ہے کربلا تحفظ نماز کا نام نہیں، تحفظ ولایت علی کا نام۔ ولایت وہ رستہ ہے جس کے اندر سب کچھ، ولایت یعنی وہ رستہ ہے جس کے اندر پورا دین، جزو بچانے کے لیے نہیں۔ قبلہ کیا کہنے آپ، واہ واہ، جو غدیر کا انکار ہو چکا تھا دوبارہ اسی غدیر پہ امت کو لانے کے لیے۔ تو 28 رجب مقصد کربلا کو سمجھ، ولایت شیعہ کا گریبان پکڑنے کا نام نہیں، ولایت امیر المومنین وہ صراط مستقیم ہے۔ گھر میں کوئی ذمہ دار لوگ قیمتی چیز بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے، اسے اس کی قدر ہی نہیں۔ پکڑے گا، کبھی دیوار پہ مارے گا، کبھی زمین پہ مارے گا، خراب کر دے گا۔ ولایت علی قیمتی چیز ہے جو قوم کے بچوں کے ہاتھ آ گئی۔ ولایت کو چھوٹا کرتے 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 ولایت کا ترجمہ یہ بنا دیا ہے کہ تشہد میں تیسری گواہی کو ولایت کہتے ہیں۔ میں کھل کے بات کرنے کا تشہد میں تیسری گواہی کا نام ولایت ہے۔ ولایت سسٹم کا نام ہے۔ اس نظام کے اندر آؤ جو غدیر میں رسول نے نظام دیا ہے۔ ولایت بچانی ہے، ولایت بچانی، ولایت بچانی، پہلے اپنے 5 فٹ پہ تو نافذ کر۔ کیا کہنے ہیں قبلہ، سبحان، اپنا اختیار علی کو دے، اپنا اختیار علی کے حوالے کر۔ ولایت نظام ہے، وہ الہی نظام جو زمین پر نبوت کے بعد قائم ہے۔ کیا کہنے، رسول نے غدیر میں علی کے شیعوں کو اس نظام کے تابع کر دیا۔ اس سسٹم کے اندر رہنا، اس نظام کے اندر رہنا، اس کے مقابلے پہ جو نظام بنے گا فساد ہے۔ 25 رجب سرکار موسی کا دن گزرا ہے نا۔ ایک بہت بڑی شخصیت سے کسی نے پوچھا تھا کہ شیعہ عقائد کیا ہے، اسے کہا زیارت جامع کبیرہ میں شیعہ عقیدہ۔ معصوم زیارت جامع جس نے تعلیم کیا، امام فرماتے ہیں اپنے عملوں کی اصلاح کرو ہماری ولایت کے ساتھ۔ ہماری ولایت کی اصلاح اپنے عمل سے نہ کرنا، اپنے عملوں کو ہماری ولایت سے ٹھیک کرنا۔ جاؤ جا کے زیارت
آیات جامعہ پڑھو، امام فرماتے ہیں اپنے اعمال کی اصلاح کرو ہماری ولایت کے ساتھ، اپنے بچوں کی تربیت کرو ہماری ولایت کے ساتھ۔ معصوم سے کسی بندے نے پوچھا کہ مولا اگر پورے شوق دور ہو، پر فتن دور ہو، چاروں طرف فتنے ہوں، کیا کریں؟ فرمایا دعائے اعتقاد پڑھو۔ شیعہ مذہب کی معتبر کتابوں میں دعائے اعتقاد لکھی ہوئی ہے، اسی 7ویں امام کی تعلیم کرتا دعا ہے۔ جاؤ اس دعا کو پڑھو، اس دعا کے جملے اس کی دعا کے اندر آئیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہنا میرے مالک میرے عمل اتنے پاک نہیں کہ تو قبول کرے۔ اقرار کرنا ہے اللہ کے سامنے۔ معصوم کہتے اللہ کے سامنے اقرار کرو، اللہ میں جانتا ہوں انی عصاکو عملوں کا زکا، میرے عملوں میں اتنا زکی پن ہی نہیں ہے، اتنے پاکیزہ ہی نہیں ہے کہ میں ان پہ بھروسہ کر سکوں، اور نہ ہی مجھے اپنے اعمال پہ اتنا ناز کہ ان سے میں اپنی بخشش کروا سکوں، الا بولایت علی بن ابی طالب۔ ہاں میرے پاس ایک یقین ہے کہ میں علی کی ولایت کو ہر عمل کا سوال فرشتے کریں گے، قبر فرشتے، اٹھانے فرشتے، معاشر میں کھڑا کرنے کے لیے فرشتے، آخری سوال ملائکہ نہیں خود پروردگار کا۔ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو انہیں، ابھی میں نے ان سے علی کے بارے میں پوچھنا۔ مذہب جعفری علامہ مجلسی لے کے شیخ صدوق، ذمہ داری میرے کاندھوں پہ ڈالو۔ جاؤ امام صادق کا مناظرہ پڑھو جو ہارون کے دربار میں، ہارون کے دربار میں مناظرہ ہو رہا، امام کو سوالوں کے جواب 40 سوال کیے ابو حنیفہ نے امام پر، ان میں سے امام ایک اب وقت نہیں کیا میں 40 سوال پڑھوں، امام ایک سوال کا جواب دیتا ہے۔ اس نے کہا اے جعفر صادق میں نے دیکھا ہے کہ اکثر تمہارے شیعہ اعمال میں سستی کرتے ہیں، جبکہ تیری مخالفت کرنے والے تو اعمال میں سستی نہیں کرتے۔ امام جعفر صادق نے تمہارا بھرم کیسے رکھا دربار میں؟ امام فرماتے ہیں شیطان نے ہمارے شیعوں کے پہلے عقیدے پہ حملہ کیا تھا، ہمارے شیعوں نے ابلیس سے اپنا عقیدہ بچا لیا، اب وہ روز کرتا ہے میرے شیعوں کے اعمال پہ حملہ، اور ہمارے دشمن اعمال سے باز اس لیے نہیں آتے کہ شیطان نے ان کے عقیدے پہ حملہ کیا، انہوں نے عقیدہ شیطان کو دے دیا، وہ اعمال پہ حملہ کرتا ہی نہیں ہے۔ ایمان پوچھا اے نعمان ابن ثابت بتا، خدا کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں تم سے سوال کروں گا ایک نعمت کے بارے میں، بتا اللہ کس نعمت کے بارے میں پوچھے گا؟ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ جو روزمرہ کے نعمتیں ہم اللہ کی حاصل کر رہے ہیں۔ امام نے مسکرا کہ اے نعمان ابن ثابت، کیا تیری غیرت گوارا کرتی ہے کہ تیرے گھر مہمان آئے اور وہ کھانا کھائے اور پانی پیے اور تو جانے کے بعد ان سے وہ کھانا پینا جتلائے؟ کہتا میں تو کبھی نہیں جتلاؤں گا۔ فرمایا تو مخلوق ہو کے نہیں جتلاتا، وہ خالق ہو کے کیسے پوچھے گا؟ اس کا پھر کس نعمت کے بارے میں پوچھے گا؟ فرمایا ولایت علی بن ابی طالب۔ امام نے فرمایا اے میرے شیعوں، ہم تمہیں دوزخ کی آگ سے ہماری ولایت میں بچائے گی۔
لیکن جملہ کہنے کے بعد امام کا اگلا جملہ بھی سنو. امام کہتے ہیں لیکن اپنے اعمال کے ساتھ ہمارے دشمنوں کی کمر توڑتے رہنا. ہائے 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 ہمارے شیعوں، ہماری ولایت تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا، لیکن اپنے اعمال کے ساتھ ہمارے دشمنوں کی کمر توڑتے رہنا. تمہاری بندگی میں فرق نہ ہے، تمہارے برگزیدہ ہونے میں فرق. علی کی ولایت کے پیروکار بننا ہے تو ولایت علی اپنے اوپر نافذ کرو. گھر میں ماں باپ کا احترام نہ کرو اور بازار میں آ کے علی کا احترام کروانا شروع کر دو. تمہیں برٹش لا تو اجازت دیتا ہے کہ تم جوان ہو چکے ہو، علی اجازت نہیں دے رہا. سمجھتے ہو تم یہ والی ولایت مان رہے ہو. یہ ولایت مان رہے ہو. انہوں نے ہمیں کیا کیا قوانین دیے، کہاں سے ہمیں چھوٹ ملے گی، پھر علی کی ولایت نہیں مان. بہت بڑا میسج ہے قبلہ، بہت بڑا میسج. ہاں اگر آپ برٹش قوانین کی اجازت دے رہے ہیں، کیا آپ اپنی مرضی سے بازار میں دندناتے پھر سکتے ہیں؟ علی تو اجازت دے رہے. اب یہ دیکھ لو، یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تمہیں کس امپائرز، کس قوانین کو فالو کرنا ہے. علی سسٹم کا نام ہے. آگے بھشتی صاحب تشریف فرمائے، علی کے نظام کا نام ہے. اس نظام کی اطاعت کرنی پڑے. اس میں ہلکی سی سرکشی کرو گے باغی ہو جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں زبان سے ولایت علی کا اقرار کروں، لوگوں کو ولایت منواؤں، اور خود میں روحانی طور پر علی کی ولایت کا اقرار نہ کروں. تو پھر یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے سفین پہ نیزوں پہ قرآن بنایا. تم نے علی اپنے آپ کو بچانے کے لیے رکھا. کربلا انقلاب کا نام ہے، علی انتخاب کا نام. مجلس میں بیٹھ کے یزیدیت مرد آباد، یزید نہیں یزیدیت سسٹم، حسین نہیں سسٹم. اگر اس سسٹم میں رہنا ہے تو ادھر کی کوئی چیز ادھر نہ ہے. اگر مجلس میں بیٹھ کے یزید پہ لعنت کرنا ہے تو شراب کو دیکھو گے بھی تو لعنت واپس ریٹرن آ جائے گا. جو تم نے اتنے بڑے مجمع میں کہا تھا نا یزیدیت مردہ، یزید پہ لعنت، اور باہر جا کے تم نے شراب کو ٹچ کیا تو اتنے لوگوں نے جو کہا تھا نا بے شمار، اس بے شمار میں آ گئے ہیں سرکار. اذان علی اکبر پہ ماتم کیا ہے تو اصل کا حسین کا سجدہ بھی ہے. علی فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، شیعو تم ہمارے شجر کے پتے ہو. پہچان پتے سے ہوتی ہے، شجر کس چیز کا ہے؟ علی فرماتے ہیں اتموا بولایت،
میری ولایت نے تمہاری ولادتوں کو خوشبودار کر دیا. تمہارے شجرے خوشبودار ہو گئے ہیں ہماری ولایت کے. کسی آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایسی خوشبو ہے, کوئی شخص اندر داخل ہوا اور اتنی تیز خوشبو, سب نے دیکھا یہ کس سے خوشبو لگائی. بس علی یہی چاہتے ہیں, ہماری ولایت کی خوشبو تمہارے اندر ایسی ہو. تم کسی محفل میں جاؤ تو پتہ چل جائے علی کا شیعہ. اگر دنیا دیکھنی ہے تو امیر المومنین نے فرمایا تھا, میرے شیعوں اس دنیا میں رائی کے دانے کے برابر میں زینت ہوتی, میں تمہارے گھروں کی سیڑھیاں سونے کی کر دیتا. اگلا جملہ سنا, لیکن میں نے تمہارا حصہ آخرت میں بچا کے رکھا ہے. میرے شیعوں یہ دنیا تمہارے لیے ایک تنگ زندان ہے, ایک قید خانہ ہے, ایک آزمائش ہے, ایک ابتلا ہے, تنگی ہے. تمہیں مارا جائے گا میری وجہ سے, تمہیں دھتکارا جائے گا میری وجہ سے, تم سے نفرت کی جائے گی, لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب کسی کا کوئی نہیں ہوگا, ہم تو مدرسوں میں ممبر پہ ذاکرین خطبہ علماء بتاتے ہیں, امام حسین کی یاد میں ایک آنسو نکلا جنت پا جائے. یہ جنت سستی تھی. نبیوں نے 9.5 سال تبلیغ کی اور اللہ نے کسی نبی سے وعدہ نہیں کیا کہ جا اپنی امت کو دے دے. اس کے مالکانہ حقوق, اس کے ٹوٹل رائٹس اگر حسین نے لیے تو حسین نے کچھ دیا ہے. دنیا کا دستور ہے, چیز خریدو سستی, بیچو مہنگی. یہ اتنا بڑا کریم ہے, اس نے خریدی مہنگی ہے, بیچی سستی. جس نے تمہارے ایک آنسو میں تمہیں دی ہے, اس نے آنسو میں لی تھی. اکبر کا جگر, عباس کے بازو, اصغر کا حلق, قاسم کی لاش کے ٹکڑے, بہن کی چادر, بیٹی کے در. شکریہ یا حسین, شکریہ یا حسین. آرام کر رہی تھی صحابہ کی بیٹیاں, مدینہ سو رہا تھا, سکینہ جاگ رہی تھی. جنہوں نے سن کے کلمہ پڑھا تھا ان کے گھروں کے دروازے بند تھے. جس کے گھر سے کلمہ شروع ہوا وہ تنہا قبر پیغمبر پہ بیٹھا. یہ رات, یہ جس لمحے میں بیٹھے ہو, اسی لمحے کا مصاحبہ. 28 رجب کے دن میں وطن نہیں چھوڑا. ساری رات محلہ بنی ہاشم میں علی کی بیٹیوں کی سواریاں کھڑی. حسین تنہائی میں قبر رسول پہ گئے. بس تم نے ذہن میں نقشہ بنانا, جہاں میں دیکھوں گا ہر آنکھ اشکبار ہو گئی وہی مصیبت. کربلا کے کریم میرے شہنشاہ رؤوف الرحیم نے
قبر رسول پہ آ کے تنہائی میں حسین نے اپنے سر سے امامہ اتارا. قبر مصطفیٰ پہ رکھ کے حسین نے پہلا جملہ کہا نانا حسین جانا. آواز تھوڑی بہتر ہو سکے تو کرنا. نانا حسین. قبر مصطفیٰ سے آواز آئی حسین کہاں؟ حسین کی آواز آئی نانا اپنا شہر بناؤں. حسین میں نے یثرب کو مدینہ کیا. مجھے پتا ہے شہر آسانی سے نہیں بنتا. حسین کہاں شہر بنائے گا؟ روکا تھا کسی صحرا میں بناؤں گا، لیکن شہر اتنا خوبصورت بناؤں گا ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے. تو میرے شہر نہ آئے نانا مجھے حسین نہ. حسین کیوں جا رہا ہے؟ نانا دین الہی اور ولایت علی خطرے. حسین مشن مشکل ہے تیاری. فرمایا نانا ایک بار قبر سے نکل کے دیکھیے میں نے 40 دروازوں کو تالے لگا دیے. حسین اگر مشن پھر بھی مکمل نہ ہوا نانا میں بد احرام کھول دوں گا. حسین دین الہیہ پھر بھی نہ بچا نانا میں کربلا کے جنگل میں اتر جاؤں گا. حسین اگر پھر بھی نہ بچا نانا 7 محرم کو میرا پانی بند ہو جائے گا. حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا روکے گا نانا تو نہ گھبرا 10 محرم کا سورج طلوع ہونے دے میرے گھر سے اتنے جنازے نکلیں گے اتنے جنازے نکلیں گے. نانا تیرے نبی کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے. میں کبھی اکبر کے جگر سے برسی نکالوں گا کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا کبھی عباس کی آنکھ سے تیر کھینچوں گا کبھی اصغر کے حلق سے تیر نکالوں گا. آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا روکے گا نانا تو نہ گھبرا سر سجدے میں رکھوں گا میں اٹھائے گا میرا قاتل. آواز آئی تیرا سر دینے کے بعد بھی اگر دین نہ بچا اور رونے والوں حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے روکا دے جو دے سکتا تھا وہ دے دیا. اب بتا تیرے دین کو کیا چاہیے. ابھی حسین نہیں بولے یا سیدوں کی حویلی سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. آواز آئی حسین واپس آ جا نانے سے وعدہ کر کربلا جانے حسین جانے شام جانے زینب. کربلا جانے مصطفیٰ کے بیٹے جانے شام جانے محمد کی بیٹیاں جانے. بس میں آج کی رات کا مزمور پڑھوں گا روان کی نہیں پڑھی جائے گی. مرحبا کہہ کے حسین اٹھے. قبر رسول سے حسین آج کی رات کھا رہا ہے. گھر کا دروازہ کھولا دروازہ وزنی محسوس ہوا. دروازے کے پیچھے ماں کی شکل والی بہن کھڑی تھی. دروازہ کھلتے حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی رویا کیوں تھا؟ حسین میرے ہوتے ہوئے تو کیوں رویا؟ حسین کا ہاتھ پکڑ کے آ لیا اپنے حجرے میں لے آئے. حجرے کا دروازہ بند کیا. حسین تنہائیوں میں جا کے نہ رو. حسین میں بابے کے بعد علی ہوں میں ماں کے بعد فاطمہ ہوں میں حسن کے بعد حسن ہوں. حسین مجھے بتا. حسین بہن کے مصلے پہ بیٹھے رو کے کہتے زینب محاذ دو ہے میں اکیلا ہوں. جس کے بھائی ہیں اللہ تمہارے بھائیوں کے مان سلامت رکھے. جن کے چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند کرے. حسین نے بہن کے کاندھے پہ منہ رکھ کے کہا زینب مجھے حسن یاد آ رہا. آج میرا حسن ہوتا میں حسن سے مشورے کرتا. بی بی روکا دی حسین گھبرانا مجھے بتا. حسین مولا کی آواز ہے زینب محاذ دو میں اکیلا.
میں کربلا جاؤں شام فتح نہ ہو، میں شام جاؤں کربلا فتح نہ ہو۔ رو کے کہتی میری طرف دیکھ، مجھے بتا ان دونوں میں سے مشکل کون سا؟ حسین رو کے دے زینب شام کے لوگ بڑے کمینے، بھائی کا ماتھا چوم کے کہتی تو کربلا رہ جانا، میں شام چلی جاتی۔ حسین تو کربلا رہ جا، میں شام چلی جاؤں گی۔ حسین رو کے کہتے زینب فوج ایک ہے، فوج میں کربلا رکھوں گا، شام تیرے ساتھ بھیجوں۔ رو کے کہتی میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں، میں فوج تقسیم کر دوں۔ حسین رو کے کہتے کیسے کرے گا؟ رو کے کہتی اکبر تور رکھ لے، سغرا مجھے دے دے، اصغر تور رکھ لے، سکینہ مجھے دے دے، قاسم دور رکھ لے، فروا مجھے دے دے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی اگر کچھ ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دینا، مجھے شام کی گلیوں میں تیری یاد آئے، میں تیرے لال کا چہرہ دیکھ۔ مولا حسین کی آواز ہے زینب تیرا شکریہ، لیکن زینب ایک مشکل حسین کو سانس نہیں لینے دے۔ اوے بڑا مشکل ہوتا ہے شریفوں کے لیے وطن چھوڑنا، اور وہ وطن چھوڑنا جہاں ماں کی قبر ہو، جہاں نانی کی قبر ہو۔ حسین رو کے کہتے زینب ایک مشکل ہے جو حسین کو سانس نہیں لینے دے۔ حسین مجھے بتائیے، اب میں مشکل صرف بتاؤں گا تمہاری ہائے نکلے۔ حسین رو کے کہتے زینب عباس کو کون بتائے؟ بڑے مانتے سیدوں کو عباس۔ رو کے کہتی ہے مفضہ جی بی بی عباس کو میرے دروازے پہ بلائیے۔ اب الفضل عباس دروازے پہ آئے، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے عباس پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جائے۔ مولا حسین کی آواز ہے عباس کاغذ قلم لے کے آؤ، میں فہرست لکھواؤں، جن کے نام لکھواؤں ان کے دروازوں پہ جا کے کہہ تم نے حسین کے ساتھ جانا ہے۔ بس آخری جملے 3 یا 4 منٹ کا مصاحبہ ہے۔ کرسی پہ مصطفیٰ بن کے حسین بیٹھ گئے، زمین پہ علی بن کے عباس بیٹھ گئے۔ حسین نے نام لکھوانے شروع کر دیے، عباس لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے۔ عباس کے چہرے میں اب میں لوں گا سفین کے بدلے، اب میں لوں گا جمل کے بدلے، اب میں لوں گا زہرا کے دروازے پہ جو آگ لگی تھی اس کا بدلہ۔ عباس کبھی اپنے شاگردوں کو دیکھتا تھا، عباس کے چہرے پہ علی کا جلال تھا۔ عباس نے مردوں کی فہرست مکمل کی، عباس تیزی سے اٹھے۔ حسین نے اپنی مٹھیوں کو بند کر کے کہا عباس ابھی کچھ نام باقی ہے۔ عباس زمین پہ بیٹھے، حسین کا کاغذ تبدیل کر۔ عباس نے تبدیل کیا، حسین کا لکھ زینب بنت علی، زینب بنت علی۔ اللہ جانے تو کس ماحول میں بیٹھے جب کہا زینب بنت علی، زینب کا نام آنا تھا۔ عباس نے کاغذ قلم زمین پہ رکھا، رکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھا، علی کی بیٹی ساتھ جائے گی۔ فرمایا زینب کی چادر نے نانے کا دین بچانا ہے۔ حسین نے جب جملہ کا عباس روک دیا، میری زندگی میں زینب باہر نہ جائے گی۔ یا بی بی کی آواز ہے عباس تو لکھتا ہے یا میں باہر آؤں۔ عباس زمین میں بیٹھے، عباس لکھا زینب بنت علی، حسین کا لکھ کلثوم بنت علی، کلثوم بنت علی کا نام آیا۔ حسین کا لکھ سکینہ بنت الحسین، سکینہ بنت الحسین کا نام آیا۔ عباس رو کے کہتا تو نے لکھوانے، میں نے لکھنے ہیں، مجھے صرف اتنا بتا علی کی بیٹیاں کیوں جا رہی ہیں؟ آواز آئی نانے کا دین بچانا ہے، بابے کی ولایت بچانی ہے۔ عباس روتے ہوئے ام البنین کے حجرے میں گئے، رقیہ کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے سامنے لائے۔ روک دے اگر تے رقیہ کی چادر سے تیرے نانے کا دین بچتا ہو، میری رقیہ ساتھ لے جا، زینب مدینے رہنے دے، علی کی بیٹیاں مدینے رہنے دے، زینب کو لے کے باہر نہ۔ ماتم حسین